کبھی دل کے اندر خیال نہ لے کے آنا میرے بیٹی ہے، بیٹی کے چہرے کو دیکھ کے کہا کر الحمدللہ، کہاں سکھر کہاں مدینہ، میرے گھر کے اندر وہ بہار آئی جو بہار آمنہ کے گھر، آمنہ کے لال کے گھر میں خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی تھی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میرا کوئی کاروبار نہیں، میری کوئی دکانداری نہ ہو، میرا کوئی کاروبار نہ ہو، مکان کرائے کا 4 مہینے کرایہ چڑھ جائے، وارننگ مل جائے، مجھے لیٹر مل جائے اس مہینے مکان خالی کریو، بجلی کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے میرے عزیزو میٹر میرا کٹ جائے، پانی گیس کا کنیکشن منقطع ہو جائے، دکاندار پرچون والا مجھے میرے عزیزو راشن دینے سے انکار کر دے، اس وقت میرے گھر میں بیٹی آئے گی، دنیا کہے گی ہائے تیرے پہ کون سی مصیبت آ گئی۔ سن، مکے کی دھرتی پر اعلان کر رہا ہے 4 مہینے جس کے گھر میں چولہا نہ جلا، تہمت پہن کے بیٹھا کرتے کے لیے، اس کے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں، بیوی بھوک سے نڈال ہو کے زمین پہ گری پڑی ہے، بیٹا پیدا ہوا دنیا سے چلا گیا، پھر پیدا ہوا دنیا سے چلا گیا، باہر نکلتے ہیں لوگ بیٹیوں کا تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا نشان مٹ جائے گا، یہ روتا ہوا گھر میں آتا ہے، خدیجہ ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کیوں رو رہا ہے، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ حضور فرماتے میری خدیجہ کو کبھی برا نہ کہنا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کملی والے ہم جیسی خوبصورت عورتوں میں تجھے وہ بکری والی بڑی یاد آتی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ ساری کائنات کے دکھ ایک طرف، جو دکھ میری خدیجہ کی جھولی میں آئے کسی کی جھولی میں نہیں آئے۔ اے خدیجہ کمانا تو دور کی بات ہے، جو میرے گھر میں موجود تھا وہ بھی سارا خدیجہ نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ تشریف لائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پہ افسردگی کی علامت ہے۔ اماں سوچ میں پڑ گئی، لگ رہا آج بھی کسی نے کوئی گالی دی ہوگی۔ اماں جان سوچ میں پڑ گئی، آج بھی کسی نے پریشان کیا ہوگا، آج بھی معاذ اللہ کسی نے مجنون کاہن کہہ دیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئی کملی والے، کیا بات ہے کیوں پریشان ہو؟ آج پھر کسی نے پتھر اٹھایا؟ نہیں، آج پھر کسی نے آپ کے پیچھے تالیاں بجائی کا؟ نہیں۔ خدیجہ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح، آج مسکرا نہیں رہے، ساری زندگی میں پیغمبر تیرے چہرے پہ کبھی غم نہ آیا، گھر آئے بڑے بڑے دکھوں کو جھیل کے مسکراتے آیا کرتے تھے، آج کملی والے بتا تیرے چہرے پہ غمی کیسی؟ رحمت والے نبی فرما رہے ہیں اے خدیجہ لگتا ہے آج فیصلہ کرنا پڑے گا، لگتا ہے آج تیرا کے بعد تیرا میرا نبھا مشکل ہو جائے گا، ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ راستے اختیار کرنے پڑیں گے۔ سیدہ خدیجہ نے ٹھنڈا ہوکا برا حضور کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگی، کملی والے آج یہ بات کہہ دی جدائی کی، آئندہ یہ بات نہ کہنا۔ کملی والے اگر تیرے سے جدائی لینی ہوتی تو یتیم کے ساتھ مکے کی تاجرہ کیسے شادی کرتی؟ پتہ نہیں میں تو کس رب پہ قربان جاؤں جس نے دولہا بنا کے تجھے میرے گھر بھیجا اور ڈولی میں بٹھا کے دلہن بنا کے مجھے تیرے گھر بھیجا، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ فرمایا اے خدیجہ آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ حضور نے دونوں ہاتھ کر لیے، فرمایا یا اللہ کا رسول لے لے یا مال و متاع لے لے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی میں آپ کی بات سمجھی نہیں، اور ذات ہوں ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ فرمایا خدیجہ جب میں تیرے گھر میں داخل ہوا 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے ہیں، بھلا دنیا کا نبی کے گھر میں کیا کام ہے؟ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے ذرا اور وضاحت فرماؤ۔ فرمایا تیرے تکیے کے نیچے پیسے نظر آ رہے، تیری کلائیوں میں کنگن نظر آ رہے، خدیجہ تیرے کانوں میں بالی نظر آ رہی، اے خدیجہ الماری میں بکسے میں تیرے کپڑے نظر آ رہے۔ خدیجہ یا اللہ کا رسول لے لے یا اس دنیا کو لے لے، دونوں میں سے ایک کی قربانی دینی پڑے گی۔ بھائی خدیجہ نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، سارا مال حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، یوں بھی نہیں کہا جو آج سبزی پکے گی اس کے لیے تو پیسے بچا لو۔ پھر اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا جلدی کر اونٹوں کی رسیاں کھول کے اور رسی ان کی گردن پہ ڈال دے، میں ان سے اتنا بھی نہیں پوچھوں گی کہاں بھیجنا ہے، مال جانے یا خدا جانے، اللہ کے
سپرد کر دے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئی، راضی ہو؟ حضور نے فرمایا خدیجہ بھی سونا تیرے پاس ہے۔ کنگن اتار کے حضور کے پیروں میں رکھے، بالیاں حضور کے پیروں میں رکھی، ادھر حضور رو رہے، ادھر خدیجہ الکبریٰ رو رہی۔ یقین جانو سونے کی قربانی دے تیری بیٹیوں دے سکتی ہو، کپڑے کی قربانی دے سکتی ہو، ہاں کپڑا اور بنانا پڑے بناؤ گی، سونا اور بنانا پڑے بناؤ گی۔ کہاں سے تم نے نام خدیجہ رکھا؟ اس کی زندگی بھی تو پڑھ کے دیکھو۔ جب سب کچھ حضور کے پیروں پہ رکھ دیا، ہلکی سی روتے روتے آواز آئی، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی ذرا میری طرف دیکھیے نا۔ آپ نے دیکھا، اپنی قمیض کا کونا پکڑا ہوا، کہ کملی والے سب کچھ دے دیا، اس کی تو اجازت دے دے، یہ بھی دینا ہے کہ رکھنا ہے؟ نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی، اپنے ماس کو پکڑ کے کہنے لگی بتا کہاں کاٹ کاٹ کے تیرے قدموں پہ رکھوں؟ خدیجہ جان کے ٹکڑے تو کروا کے دے دے گی، آج کے بعد یہ نہ کہنا خدیجہ محمد تجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، ادھر حضور رو رہے، ادھر سیدہ خدیجہ رو رہی، دونوں کے درمیان جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جبرائیل خدیجہ کیوں آیا؟ کہ خدیجہ کو آنسو صاف کر لے، ایسا جس نے پیار کا مول ڈالا کہ آج جبرائیل بھی خدیجہ کے گھر میں خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ ایسی سلام آ جائیں گے، ایسی رحمتیں آ جائیں گی۔ میری بہن میک اپ کے پیچھے بے شک شادی حال میں بیٹھی ہے یا خاندان میں بیٹھی ہے، نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے میک اپ کی قربانی دینی پڑے گی۔ چار چار بچوں کی ماں کیوں نہیں بن گئی؟ اگر ڈاکٹر کے جانے کے لیے پیشاب والے کپڑے اتار سکتی ہے تو مصلی پہ آنے کے لیے کپڑے کیوں اتار کے دوسرے نہیں پہن سکتی؟ اگر تیرے گھٹنوں کا درد میری بہن آپ کے سر کا درد آپ کو 8 منزلہ سیڑھیاں نیچے اتار سکتا ہے، تو یہ تیرے گھٹنے کا درد تجھے بستر سے اٹھا کے مصلی پہ کیوں نہیں لا سکتا؟ لگتا ہے مال اور دنیا کی محبت آ گئی، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت تیرے میرے گھر سے الوداع کا پیغام دے کے چلی گئی ہے۔ اسی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ساری کائنات میں بیٹیوں میں سب سے اعلیٰ بیٹی فاطمہ الزہرا کا شوہر، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ نواسے حضرت حسن حسین، ان کا ابا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد۔ داماد بیٹے کی مانند ہوتا ہے، سسر کو داماد کا حق ہے کہ باپ کہہ سکے، لیکن میرے عزیزوں وہ سیدھا کھال پہن رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کیا بات ہے، کپڑے کہاں چلے گئے؟ فرمانے لگے کپڑے کی بات کرتا ہے، دیکھ فاطمہ بھوک کی وجہ سے مصلی پہ گری پڑی ہے۔ مدینے سے باہر نکل گئے، کوئی مزدوری مل جائے۔ ایک یہودی نے دیکھا علی کہاں جا رہے ہو، داماد رسول ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کوئی خدا کا شکوات نہیں کیا، فوراً کا اللہ کا شکر ہے بہت اچھا حال ہے، چلو یہ باتیں ہوتی رہیں گی، بتا کس لیے آیا؟ کہ مزدوری کوئی کروا لے، مزدور بن کے آیا۔ یقین جانو اگر نبی کا داماد ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہے تو آپ کو مجھے مزدوری کرتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ جب اللہ کرسی پہ بیٹھ کے کمانے کی توفیق دے تو کرسی پہ بیٹھو۔ خدا کی قسم نمازی کو دوست نہیں کہا، روزے دار کو دوست نہیں کہا، حج کر کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو دوست نہیں کہا، جس کے ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں ریڑھی کھینچنے کے، چھاپڑی لگانے کے، کھجوریں توڑنے کے نشان دیکھے، اور ہم ہاتھوں پہ نبوت والے نبی نے ہاتھ پھیرا ہوگا، تیرے ہاتھ پہ ابو نے ہاتھ پھیرا، میری ہاتھ پہ امی نے ہاتھ پھیرا، آپ کے میرے ہاتھ پہ گھر والی نے ہاتھ پھیرا، بیٹی نے ہاتھ پھیرا، ہلکا سا سردی میں ماں آگے پیچھے ہو گیا، بی بی کہنے لگی ہائے کیا ہو گیا، آؤ لوشن لگا دوں، آؤ کریم لگا دوں، ویزلین لگا دوں، گریسرین لگا دوں۔ جب سرکار مدینہ نے اس جوان کا ہاتھ دیکھا، جگہ جگہ سے ہاتھ پھٹا پڑا تھا، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ کہ کملی والے مزدوری کر کر کے ہاتھ میرے پھٹ گئے، کثیر العیال ہوں، ایک دن بھی اکیلا گھر میں بیٹھوں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، رب
کعبہ کی قسم یوں صدیق کو نہیں بلایا، حضرت عثمان کو نہیں بلایا جا اس کے گھر اناج بھیج دے، بلکہ اس کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کے چومنا شروع کر دیا۔ کتنے مقدروں والا صحابی جس کے پھٹے ہوئے ہاتھوں کو حضور چوم رہے ہیں، اور پھر فرمایا القاسم حبیب اللہ، کسی کا دوست رئیس ہوگا، کسی کا دوست تاجر ہوگا، کسی کا دوست وزیر ہوگا، حضور نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے بچوں کو حلال کھلائے محمد اس کو اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے پر اس جگہ پر آ کر جنت کی بشارت نہ دی ہو؟ کپڑے بھی دھو کے دکھائے، جوتا بھی سی کے دکھایا، جانوروں کے باڑے میں جھاڑو دے کے دودھ دھو کے دکھایا، روٹی بھی پکا کے دکھائی، سالن بھی پکا کے دکھایا، خود بھوکے کھڑے ہیں مزدوروں کی طرح کھانا رکھ کے کھلا کے دکھایا، پھر بچا ہوا کھا کے دکھایا، بیماروں کی عیادت کر کے دکھایا، لوگوں کے گھر پانی کے مشکیزیں پہنچا کے دکھایا۔ کون سا ایسا کام ہے؟ امتیوں کو پورے قرآن کا خلاصہ ایک آیت میں دے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر قرآن دیکھنا ہو یہ محمد کی زندگی کا آئینہ ہے، اس آئینے میں دیکھو، دین بھی بنا لو دنیا بھی بنا لو۔ جو قرآن کے سائے تلے زندگی گزارے گا روزے والا بھی راضی ہو جائے گا، عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ داماد ہے سکھ کی کھال پہنی ہوئی، یہودی کہنے لگا کیا کر سکتے ہو؟ کہ حلال کمانے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر یہ میرے کھیت ہیں خشک پڑے ہیں، کنویں میں سے پانی نکالو اور میرے باغوں پہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں سے ڈول کھینچا، ایک ڈول پہ ایک دانہ کھجور کا، دوسرا ڈول، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چند کھجور کے دانے آ گئے، ڈول رکھا۔ اچھا بھائی چلے، انہوں نے کہا علی خیر تو ہے، گھر کے کتنے افراد ہیں؟ کا 5۔ کون کون؟ فاطمہ، باندی صوبیہ، بیٹا حسن، بیٹا حسین اور خود میں۔ علی 5 کھجوریں جو تیری مٹھی میں بھی پوری نہیں آئی، مٹھی بڑی کھجوریں تھوڑی، 5 آدمیوں کا گزارا ہو جائے گا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ تجھے کس نے کہا پیٹ بھر کے کھانا؟ ہم تو سنت سمجھ کے کھائیں گے تاکہ اتنی احساس، اتنی طاقت آ جائے کہ وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن سنائے، میں سجدے میں پڑھ کے اللہ کو رو کے دکھانا شروع کر دوں۔ فلودہ پاس آیا، کسی نے کہا دیکھو تو صحیح کتنا پیارا اور ذائقہ بڑا اچھا ہے۔ یہ اوپر الٹا کے دیکھا، پلٹا کے دیکھا، کا رنگ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی، ذائقہ بھی اچھا، کھانے میں لذیذ ہوگا۔ کالی تیرے لیے لائے، کھاتا کیوں نہیں؟ یوں کر کے پیالی پرے کر دی، پھر حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے۔ کالی کو شرم آتی ہے، فلودہ کھائے، محمد کے گھر میں تو کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کلوا من الطیبات ما رزقناکم، میری بہنوں میرے بزرگوں، اعلیٰ کھانے سے منع نہیں کیا، یقین جانو اعلیٰ پہننے سے منع نہیں کیا، سونے مکانوں میں رہنے سے منع نہیں کیا، سونے چاندی کے کنگن پہننے سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی محبت دل کے اندر آ جائے اس چیز سے منع فرمایا۔ مکان بنا لیا، مکان بنایا، ایک کمرے میں رہ رہے، 10 کمرے خالی ہے، بھائی کرائے کے مکان میں رہ رہے، اس سے منع کیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، مکان بنایا، بیٹوں کو مکان کے اندر پھرنے کی فرصت نہیں، باپ بیٹیوں کے گھر رہ رہے، اس چیز سے منع کیا۔ ماں بہووں کے تانے سن کے بیٹیوں کے جا کے داماد کے تانے سن رہی ہے، اس چیز سے منع کیا۔ سگے بھائی نے عید کے دن بھی کپڑے نہیں پہنائے، نہ بنائے، تو نئے نئے کپڑے اس کے سامنے پہن کے جائے، اس چیز سے منع فرمایا۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا نبی کی حدیث نہیں، کیا آپ نے منع نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا جب کھانا بھی کھایا کرو تو پردہ ڈال کے کھایا کرو، کیا پتا تمہیں کھانا کھاتے دیکھ کے کسی غریب کی نظر پڑ گئی اور کہے گا اللہ مہینہ ہو گیا سیب دیکھا تھا، اس کے بعد آج دیکھا۔ فرمایا اگر اس نے آسمان کی طرف دیکھ دیا اور اس کا آنسو آنکھ سے نکل کے رخسار پہ آ گیا، اللہ فرماتے، نبی نے فرمایا جیسے اسے سیب نہیں ملا، اللہ ہوتے ہوئے بھی تجھے سیب
کھیل سے محروم کر دے گا، میز پہ پڑا ہوگا، تیرے پیسوں کا آیا ہوا ہوگا، اس جیسے سیب تو ریڈی خرید سکتا ہوگا، لیکن ڈاکٹر نے لکھ دیا کھائے گا پچتائے گا، فرمایا اگر غریب کے منہ میں نہیں جائے گا امیر تیرے منہ کے اندر بھی نہیں جائے گا. گزرت ہے اس کی. ایک بات یاد رکھنا فقیر کی، اللہ نے جتنا بڑا صف اول کے خطیبوں میں اللہ نے مجھے شامل کیا. حضرت خاکوانی صاحب آج رونے لگ گئے تھے، کہنے لگے خدا کی قسم اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنا خرچ رکھا، اتنا خرچ رکھتا ہی کوئی نہیں. میں نے آج بھی خاکوانی صاحب سے عرض کی، میں نے کہا حضرت جی کبھی ادھار پڑتی ہے دائیں بائیں سے مانگ کے گزارا کرتا ہوں، اللہ کا شکر نہ اپنی کار نہ اپنا مکان. بیوی سے کہتا ہوں جس طرح اللہ نے مجھے ضدی بچوں کو بھی ایسے عزت دے گا، میں نہ بڑے مکان کا حساب دے سکتا، نہ بڑی دکان کا، نہ پیسوں کا حساب دے سکتا، اس کا بہت ہی احسان ہے. نہ مکان بنانے سے منع فرمایا، نہ دکان بنانے سے منع فرمایا. آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، شام کا وقت ہے، عمر کا دور خلافت ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں قرآن زیادہ جانتا ہوں یا عمر زیادہ جانتے ہیں؟ شام کا وقت ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر ادھر سے ادھر چکر لگا رہے ہیں، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی، آنکھوں سے آنسو، چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. کسی کی جرت نہیں حضرت عمر سے پوچھے کیا ہوا. ایک جوان آگے بڑھے، امیر المؤمنین کیا مدینے پہ حملہ کر دیا؟ کہ کس کی جرت ہے عمر کے ہوتے ہوئے؟ امیر المؤمنین کوئی پیشن کوئی آ گئی؟ کہ کس کی جرت ہے عمر کے ہوتے ہوئے جو اسلام کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ پھر فاروق اعظم بتوا رو کیوں رہا ہے؟ کہا ہے اس امت میں فرعون پیدا ہونا شروع ہو گئے، آج مدینے کی گلی میں حضور کے بعد پکا مکان بن گیا ہے. فرعون پیدا ہو گئے اس امت کے اندر، آج مدینے میں پکا مکان بن گیا. پھر اسی جگہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے حضور کے روزے کی چھاؤں میں، اتنا روئے نبی کے روزے کی چار دیواری کی چھاؤں میں، رو رو کے عمر ہلکان ہو گیا. کسی نے کہا عمر بتا تو صحیح کیوں رویا؟ کہ میرے دور میں قرون اولا کا دور ہے، ابھی حضور کو کمرے میں گئے، روزے میں گئے چند دن ہی گزرے، ابھی صدیق کو گئے تھوڑا عرصہ ہوا. فرمایا حضور کے دور میں ایک مکان پکا بنا، وہ مکان پکا بنانے والا حضور کے پاس آیا اور آ کے سلام کیا. کسی نے کان میں کہہ دیا اس نے پکا مکان بنا لیا. حضور نے جواب تو دور کی بات سر جھکا لیا اور روتے ہوئے فرمایا پکے مکان بنا رہے ہو کیا تمہیں قبر یاد نہیں؟ منع نہیں ہے پکا مکان، منع نہیں ہے دکان، منع نہیں ہے پیسے. کلو من طیبات، اللہ کہہ رہے کھاؤ، علماء بیٹھے، لیکن اس کھانے میں کیا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اوپر والے محلے میں تو چھوٹے گوشت کی بریانی کھا رہا ہے، لقمہ جانے سے پہلے نیچے والے محلے میں رہنے والے کا احساس ہو. اللہ اکبر، پتہ نہیں اس کے گھر میں کچھ پکا یا نہیں پکا، اپنے برتن میں سے، اپنی دیگڑی میں سے، اپنے ہانڈی میں سے ایک پلیٹ چاول کی نیچے بھیج دے، غریب کے منہ میں چاول جائیں گے، اللہ تیرے دسترخوان کی طرف سے حساب ہی اٹھا لے گا. اتنی سی بات ہے بس، دل کو سمجھانے والی. سالن ڈونگے میں آ کے رکھ دیا، 4 آدمی کھانے والے ہیں، سب سے عمدہ بوٹی اٹھا، جس کی زیادہ نظر اس کے کھائیے جی آپ کھائیے. اللہ فرما رہے بس تو نہیں یہاں احسار کر دیا، جتنا کھاتا جا، نعمتوں کا شمار میں نہیں کرواؤں گا، کھاتا جا، ایک بھی تیرے لیے مرض کا سبب نہیں بنے گا، بیماری شفا میں بدلوں گا، پریشانی راحت میں بدلوں گا، غمی خوشی میں بدلوں گا، رونا ہنسنے میں بدلوں گا. کیوں؟ تو نے وہ کام کیا جو کام خدا کر رہا ہے، تو نے وہ کام کیا جو کام محمد مصطفیٰ کر رہا ہے، تو نے وہ کام کیا جس کام کا کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے. کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو ننگے کو کپڑا پہنائے گا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا، جو
پیاسے کو پانی پلائے گا, جو روتے ہوئے کے آنسو صاف کرے گا. ساری دنیا پریشان ہو, قیامت کے دن مجھے تلاش کر کے میرے پاس آ جانا اور میرے کان میں آ کے کہہ دینا بھوکے کو کھانا کھلایا تھا, سردی کے موسم میں کسی کو گرم چادر دی تھی, کسی بچی کا جہیز بنایا تھا, مجھے آ کے بتلا دینا. کسی کے گھر میں راشن نہیں تھا, 10 کلو کا آٹا پہنچایا تھا. فرمایا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر ایسے اللہ کے دربار میں جاؤں گا, پھر میں اللہ کے دربار میں جا کے رونا شروع کر دوں گا. اللہ پوچھیں گے محمد کیوں رو رہا ہے؟ میں کہوں گا یا اللہ, اس نے میرے دور کی یاد کو تازہ کیا, جس طرح میری بیٹی نے سب کچھ اٹھا کر اللہ کے مہمان کے لیے فقیر کو دے دیا. رب کعبہ کی قسم, جبرائیل جنت کا وعدہ لے کے آ گیا. اللہ, اس نے 1400 سال کے بعد میں محمد کی سنت کو زندہ کیا تھا. یا اللہ, جن ہاتھوں سے سخاوت ہو ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام کا تو نے وعدہ کیا ہے. اے اللہ, میں ضامن ہوں, اس کے ہاتھوں سے خیرات ہوئی تھی, اس کے ہاتھوں سے بہنوں کو جوڑا گیا تھا, اس کے ہاتھوں سے بھائی کے کرائے کے مکان کی مد میں پیسے گئے تھے. یا اللہ, چاند رات کو یہ غریب بھائی کے دروازے پر آیا, بچے چاچو چاچو کہہ کے لپٹ گئے تھے. یہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بعد میں لایا, پہلے غریب کے لیے کپڑے لے کے آیا. یا اللہ, بہن بیوہ تھی, بچے یتیم تھے, یہ اپنے گھر سویانی لے کے گیا, یہ اپنے گھر مٹھائی لے کے نہیں گیا, یہ اپنے گھر نمکو لے کے نہیں گیا, یہ تھیلے بھر کے بہن کے دروازے پہ گیا. بہن نے دیکھ کے کہا ماما نہیں آیا, میرا باپ آ گیا ہے. جب اس نے بہن کو سینے سے لگایا, بہن کے آنسو صاف کیے, چاند رات کو نماز پڑھنے سے پہلے عیدی ہاتھ میں رکھ کے آیا. یا اللہ, میں ضامن ہوں, کیا تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ اللہ فرمائیں گے محبوبہ تو سچ کہہ رہا ہے. پھر محبوبہ اللہ اکبر بتا کیا ارادہ ہے؟ اللہ, نماز میں کمی, روزے میں کمی, فرمائے یہ میرے حق ہے, بندوں کے حق تو پورے کر کے آیا. جہاں میں آج غفاری کا معاملہ فرماتا ہوں, اس کے گناہوں پر میں رحمت کا قلم پھیر کے اس کے ہاتھ میں بھی جنت کا میں ٹکٹ پکڑوا دیتا ہوں. بس یہ جذبہ جب امت کے اندر آ جائے گا, کندر بنے گی, ہیرا بنے گی. صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا. صدیق اکبر جمادی الثانی کا مہینہ, یار غار کا مہینہ. اللہ اکبر, کون یار غار؟ خدا کی قسم, یاری تو سکھر کے اندر بھی ہوگی, لیکن صدیق کی یاری کا مول ہی کوئی نہیں. جو حضور کے سامنے بیٹھ کے اپنی آنکھوں میں انگلیاں مار رہا ہے, علی کیا بات ہے کہ دیکھتے دیکھتے پل کے نیچے آ گئی, سزا دے رہا ہوں. کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. النظر الی وجہ رسول اللہ, حضور کے پاس بیٹھ گئے کہ یا رسول اللہ تمنا ہے کیا؟ کہ بس آپ اور میں ہو, چہرہ تیرا نگاہ میری. جبرائیل جا کے اعلان کر دے, جو تو نے زمین پہ مانگا اللہ نے عرش پہ دے دیا. ان قریب قرآن زمین پہ آئے گا, سینے پہ اترے گا, پھر یہ قرآن مکے کی گلیوں میں سنائے گا, پھر ہجرت کر کے مدینے جانا پڑے گا, اس وقت تیرا ساتھ دے دوں گا. صدیق یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر صدیق تیرے کندھے پہ بٹھاؤں گا, قرب کے دوریوں کے سارے بندل توڑ دوں گا, پھر میں تیرے کندھے پر بٹھاؤں گا. بوڑھا آدمی ایک اینٹ کا وزن نہیں اٹھاتا, یہ نبوت کا بوجھ اٹھاتا چلا جائے گا. جاؤ جا کے غار سور کی سیڑھیوں سے جا کے پوچھو, جاؤ ان پتھروں سے جا کے پوچھو جن پتھروں کو عبور کرتے ہوئے, پاؤں رکھتے ہوئے آپ غار سور میں جاتے ہو, 2 نفل جا کے پڑھتے ہو. یہاں صدیق اور حضور آئے تھے, رب کعبہ کی قسم ہے. فرمایا پھر وہ بوڑھا آدمی ایک کندھے پر نبوت کو اٹھا کے لے کے جائے گا. حضور کی پیروں پہ نظر پڑی, موٹے موٹے نوکیلے پتھر پیروں میں گڑے ہوئے, ماس پھٹا ہوا, خون نکل رہا ہے. صدیق کو نہ سانس چڑھا نہ دکھ ہوا. 6000 فٹ کی بلندی پر ایک مرتبہ بھی سانس نہیں لیا. پھر میرے عزیزوں, آدمی اپنے کندھے سے بوجھ اتارتا ہے, 2 منٹ کے لیے کہتا ہے آرام کرو, پھر خود نہ آرام کیا. حضور علیہ السلام کو آرام کروایا, کہیں آپ بیٹھو میں اندر جاتا ہوں. پھر سارے سوراخ غار کی صفائی کی, پھر تن کے کپڑے بھی اتار دیے, پھر تہمت باندھ لیا, کپڑے بھی بچے, سوراخ بچ
پہنچ گیا, پاؤں کی ایڑی رکھ کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. قرآن نے پھر اس ساری کہانی کو, قرآن نے سارے قصے کو اللہ نے قرآن کے موتیوں میں سمو دیا. میری بہن ذرا پڑھ کے دیکھنا, میرے بھائی ذرا پڑھ کے دیکھنا. خدا کا قرآن کہتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کون تھا؟ صدیق تھا. صدیق کا مصطفیٰ تھا. گو صدیق کی تھی, سر محمد الرسول اللہ کا تھا. کتنے مقدر والے, کوئی بچے کو گود اٹھائے گا, کوئی پوتے دوتے کو گود اٹھائے گا. صدیق مصطفیٰ کو گود میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا صدیق, نبی کو بتلایا, میرا نبی صدیق سے کو آج تیری بات کو پورا کر دیا. النظر الی وجہ رسول اللہ. اما آمنہ کوئی نہیں, ابا عبداللہ کوئی نہیں, فاطمہ کوئی نہیں, عائشہ خدیجہ کوئی نہیں, صدیق ام رومال تیری بیوی کوئی نہیں, ابو قحافہ تیرا ابا کوئی نہیں, تیری بیٹی اسما کوئی نہیں, تیرا بیٹا عبد الرحمن کوئی نہیں, تم دو, تیسرا تمہارا خدا ہے. صدیق جب تک تیری چاہت نہیں بڑھے گی خدا تجھے دکھاتا رہے گا. دیکھ میرے محبوب کو تو نے آج کتنا دیکھنا ہے. اور لوگوں تمہارے مقدروں پہ قربان جاؤ, تم گود میں قرآن اٹھاتے ہو, صدیق نے صاحب قرآن اٹھایا ہوا ہے, قرآن کے 30 پارے اٹھائے ہوئے ہیں, چہرہ بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور میں قرآن پڑھتے رہوں گا, میرا آنسو قرآن پہ گرے گا. صدیق رویا, آنسو صاحب قرآن پہ گرا. کیا پتا گال پہ گرا ہوگا, کیا پتا ہونٹوں پہ گرا ہوگا, کیا پتا ماتھے پہ گرا ہوگا. رب کعبہ کی قسم اللہ نے صدیق کے آنسو کا بول ڈال دیا. یوں کر کے آنکھ کھلی. اللہ اکبر. رات کو میں سویا, میرے سینے میں درد ہوا. بیوی نے کہا کیا ہوا, بیٹے نے کہا کیا ہوا, بھائی نے کہا کیا ہوا, ابو پانی لاؤ, ابو یوں کرو. صدیق کو تکلیف ہوئی. مصطفیٰ نے کہا کیا ہوا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے پاؤں میں کسی نے چیز نے کاٹا. صدیق اکبر پاؤں کیوں نہیں اٹھایا؟ کملی والے, اللہ نے امانت آج کی رات میری گود میں دی ہے. اگر میں پاؤں ہلاتا تجھے تکلیف ہوتی تو قیامت کے دن میں خدا کو کیا منہ دکھاتا. آپ سے میرے سے قرآن کی دولت سنبھالی نہیں گئی. صدیق نے غار میں صاحب قرآن سنبھال کے دکھایا, گود میں لیا, 3 دن تک گود میں. پھر وہ وقت آیا میرے عزیزوں, رات کے وقت ہے. اتنی سی ننھی مجاہدہ اسماء آئی, چہرے کو یوں کر کے چھپا رکھا, ماتھا بھی چھپا رکھا, کان بھی چھپا رکھا. حضور علیہ السلام کے سامنے اللہ اکبر آئی. رحمت والے نبی نے دوپٹے کو دیکھا. صدیق بیٹی سے پوچھ دوپٹہ کہاں پھٹا. ابے کو اشارہ کیا, ابا تو نے اسلام کے چندے میں سب کچھ دے دیا تھا, یہ روٹی باندھنے کے لیے رسی کوئی نہیں. ابا میں نے دوپٹہ پھاڑ کے روٹی کو باندھا ہے. حضور کی آنکھیں برسنے لگ گئی. آج میں زکوٰۃ پوری دے دوں, میرے عزیزوں میں حاجی بن گیا. صدیق نے تو جان بھی دے دی, تن ملتے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نازمایا. صدیق نے سوچا ہی تو کچھ نہیں, پیچھے سب کچھ لا کے دیا ہوا. صدیق بیٹی کا دوپٹہ کہاں, کملی والے یہ آپ کیوں پریشان ہو. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے, کہ وہ اسماء ہے. جب ہجرت کی رات آپ آئے تھے اور آپ نے آ کے فرمایا تھا صدیق ذرا انہیں اندر بھیج دے, میں نے تجھے کچھ کہنا ہے. میں نے کہا تھا کملی والے یہ میرا گھرانہ نہیں, یہ تیرا گھرانہ ہے. ہر تجھے بچی کے چہرے میں صدیق نظر آئے گا. آپ نے فرمایا آج تو نے بڑے فخر کا کام کیا, رات کے اندھیرے میں اتنی بلندی پہ یہ ڈبہ لے کے آئی, منہ کیوں نہیں دکھاتی, سر آگے کر, محمد تیرے سر پہ پیار کرے. کہنے کملی والے سر اس قابل نہیں, تیرے سے پیار کرواؤں. حضور نے فرمایا منہ دکھا کا, اور غم ابے کو تھوڑے ہیں جو منہ دکھاؤں. میری بہنوں میری بچیوں ایک بات اور عرض کر کے جاؤں گا, کرو گے تو تم اپنی مرضی. اگر تمہیں شوہر کے گھر میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے, تھوڑی سی شوہر کے گھر میں پریشانی آ جائے,
बात बात पे माँ बाप को न बताया करो। उधर शौहर परेशान, इधर माँ परेशान, इधर बाप परेशान। तुम शौहर के मामला शौहर के साथ ही रखो। खुदाए पाक की कसम, हंसाना तुम्हें शौहर नहीं है, माँ बाप ने नहीं है। उन्होंने तो इस फूल को उठा के डोली में बिठा के अलविदा कह के अल्लाह के सुपुर्द करके कह दिया बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। अब ये अल्लाह तेरी मैं तेरी चीज़ मानत जाने या तू जाने। सिद्दीक़ अकबर की बेटी ने हुजूर को चेहरा ना दिखाया। रहमत वाले नबी ने करीब किया, अब्बा के कान में कहने लगी, अब्बा ये पूछेंगे, झूठ बोलूंगी ईमान चला जाएगा। अब्बा जान अगर सच बोल दूंगी सिद्दीक के घराने का खुदा के दरबार में शिकवा चला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा अस्मा क़यामत के दिन तेरा माथा पटा तो हुजूर को दिखाने लग गई। अल्लाह के नबी रोए, फरमाया सिद्दीक इसे कहे मुझे अपना बाप समझ के बताए। हज़रत सिद्दीक अकबर भी मेरे अजीजों रोने लगे, कहने लगे बेटी बता, आज नहीं बताएगी तो कब बताएगी। कोई रोए तो बाप बाप पूछते हैं, सिद्दीक तेरी बेटी रोई तो मुस्तफ़ा पूछ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने रो रही है, रो के कहने लगी हुजूर जुबान से बताऊं या दिखाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या दिखाएगी। नन्ही अस्मा ने यूं करके दुपट्टा उतारा, ये कान यहाँ से चिरा हुआ था। हुजूर ने फरमाया दूसरा कान, उसमें बाली एक चिरा हुआ। कहा बेटी तेरे कान क्यों चिरा हुआ है, बेटी ये तेरे यहाँ खून क्यों बना हुआ, ये गोमड़ा क्यों पड़ा हुआ है। अब्बा का बेटी बता, का अब्बा जान जिस तरह आप हुजूर को लेके ये आपको लेके इधर को गए, अबू जाल 100 आदमियों को लेके आ गया और दरवाज़ा बजाया और आके कहने लगा खोलो दरवाज़ा। मैं बड़ी दलेरी से बाहर आई, अब्बा मैंने तेरी गैरत में कोई हरफ आने ना दिया। मैंने आज अबू जहल को निकल के दिखाया मैं सिद्दीक की बेटी हूँ। अबू जहल ने पूछा मोहम्मद कहाँ, तेरा अब्बा कहाँ, यूँ नहीं पूछा हुजूर कहाँ है। उसे पता था जहाँ सिद्दीक होगा वहाँ मुस्तफ़ा होगा। का तेरा अब्बा कहाँ है, का तुझे क्यों बताऊँ, का तुझे बताना पड़ेगा कहाँ। का अब्बा वहाँ भी मैंने तेरी सदाकत पे धब्बा आने ना दिया। अगर मैं कहती मुझे पता कोई नहीं तो लोग कहते सिद्दीक की बेटी ने झूठ बोला। बेटी फिर तूने क्या कहा, मैं तूने पूछा अब्बा कहा, मैंने कहा जहाँ जाना था चला गया। का कहाँ गया, का जहाँ इस वक्त है वहाँ चला गया। का बताएगी, का नहीं बताऊंगी, तुझे पता है कहाँ पता है। अबू जाल ने यूं हाथ दिखाया, अल्लाह अकबर कहने लगी इसे फासले पे क्यों रखा, मुंह पर मारता क्यों नहीं, मार मार के चेहरे का हुलिया बिगाड़ दे, मोहम्मद का पता तुझे नहीं बताऊंगी। का इतना गुस्सा आया मेरे बालों की चुटिया से पकड़कर यूं नन्ही सी जान को शापर की तरह उठाया और यूं पत्थर पे मारा। अब्बा जब थप्पड़ पड़ा था तो कान चिरा था, पर्दा फट गया, बाली जमीन पे गिर गई। नबूवत वाला दामन वही गार में फैल गया और रो के फरमा अल्लाह मैं तो सिद्दीक के एहसान का बदला नहीं दे सकता, इसके घर वालों के एहसानों का बदला कैसे दूंगा। नबूवत की आंखों में आंसू। ओ लोगों किसी के लिए बाप रोया, किसी के लिए भाई रोया, वाह सिद्दीक तेरी शान का क्या कहना, तेरे लिए आमना का लाल रो रहा है। फरमाया सिद्दीक आखिरी वक्त था, फरमाया सिद्दीक रात गार की फकीर के साथ रात गार की ऐ सिद्दीक चौकीदार तो फिर सारे गारे हिरा में शोर में रो के दिखाया। फरमाया अल्लाह दुश्मनाने सिद्दीक तक पैगाम पहुंचा दे, राते 3 दुश्मन मेरे पहरेदार सिद्दीक बन गया। कयामत तक दुश्मन पैदा तेरे होंगे, रोजे में सीने से लगाकर कयामत की सुबह तक मोहम्मद पहरेदारी करेगा। जाओ जाके देखो मेरे अजीज, अब मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर, खुदा का सलाम कोई नहीं आया। 6 कपड़े की दुकानें दी, खुदा का सलाम नहीं आया। गज़वा तबूक के मौके पर जब टाट का लिबास पहना तो जिब्राइल भी दरवाजे पे आके खड़े हो गए। जिब्राइल क्या बात है, लिबास कैसा पहना, कहा यार गार को देख और मुझे देख। अल्लाह को इसकी आज टाट के लिबास और बटन ऐसे पसंद आए, मेरे समय 70,000 फरिश्तों को पहना दिया है। आज अर्ज पे भी ऐसा लिबास पहना हुआ है जैसा मैंने पहना। किस लिए आया, फरमाया कभी कुरान की वही लेके आता था, आज सिद्दीक के सार पर खुदा का सलाम लेके आ रहा हूँ। सिर्फ थोड़ा सा अपने मिजाज को बदलना। क्या सर्दी के कपड़े पड़े हैं, नए 4 सिले पिछले 4 उठा के दे दो, अल्लाह और देगा।
الماری ہے میرے عزیزو، الماری میں کپڑے پڑے، تھیلا بھر کے لائے، جب تک ان کپڑوں کو نہیں نکالو گے الماری میں کپڑے نہیں جائیں گے۔ ایسی اللہ کی تقسیم ہے، جیسے اللہ کے راستے میں نہ دو ادھر سے بھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ پچھلے سال سردی کی چادر 1500-1400 کی ہوگی، دے ذرا اللہ کے نام پر، خدا کی قسم، بلکہ سار تو یہ محبت تو یہ صدیق کی سنت یہ نہیں دے، پرانی پہن لے، نیا کپڑا 4 لے کے آئے، ایک اسی طرح کا کپڑا لے آئے۔ آج ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، صبح یوں کر کے چھڑا چلا کلیجے پر، کہ میں مسجد کا متولی ہوں، جب بھی میں کوئی سامان لینے کے لیے جاتا ہوں میں کبھی نہیں کہتا مسجد کا، وہ کیا کرے گا 150 کی چیز 125 میں دے گا، کہ جب میں اپنے گھر کے لیے لینے جاتا ہوں کہتا ہوں اعلیٰ چیز دکھا، تو مسجد کے لیے رعایت کیوں کرا کے لاؤں، میں نے اللہ کو دینا ہے، بندوں سے رعایت کیوں کراؤں، میں تو قیامت کے دن رعایت کراؤں گا۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ لے کے آیا رعایت کر دے، اللہ نماز قضا ہوئی تھی رعایت کر دے، اللہ زکوٰۃ دیر میں دی تھی رعایت کر دے، اپنی بیٹیاں بیل کی بیٹیاں بیٹھی رہی تھی اللہ رعایت کر دے، اپنے بچے میں نے نوکری پر لگوائے، بھائی کے بچے موٹر سائیکل ورک شاپ پہ تھے اللہ رعایت کر دے، فرمایا اس وقت میں اللہ سے رعایت کراؤں گا، پھر میں کہوں گا اللہ سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن اللہ میں تیرے گھر میں تیرے بندوں کے لیے نمازیوں کے لیے جھاڑو بھی دیا کرتا تھا، ان کے باتھ روم بھی صاف کیا کرتا تھا۔ اور میرے عزیزو جب طوائفہ کو پانی پلانے پر، کتے کو پانی پلانے پہ معاف کر سکتا ہے، تجھے مجھے مسجد کی خادمی پہ کیوں معاف نہیں کر سکتا ہے؟ 5 کھجوریں علی رضی اللہ عنہ کی لے کے گھر آئے، انہیں کہا علی کیا بات ہے؟ کہ تجھے کس نے کہہ دیا پیٹ بھرنے کے لیے کی؟ اس لیے کما کے لے جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر، اس لیے کما کے لے کے جا رہا ہوں تاکہ اتنا کھا لے قرآن رات پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے، جاتے جاتے حضرت علی نے یوں اپنی تلوار نکالی زمین پہ پھینک دی، صحابہ حیرت میں یہ کیا کام کیا، تھوڑا سا اور آگے چلے، سواری کو اوپر سے واپس لے کے آئے، جب واپس لے کے آئے پھر خود اترے، حالانکہ صحابہ ساتھ ہیں، کسی کو نہیں کہا، نیچے اترے تلوار اٹھائی، صاف کی انعام میں ڈالی اور ہنسنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا، پریشانی لاحق ہوئی، علی کیا کر رہے ہو؟ سمجھدار آدمی، جان کے تلوار گرائی، پھر خود اتر کے اٹھائی، پھر صاف کیا، پھر نعام میں پھر مسکرائے کہ کیا کیا ہم نے؟ حضرت علی نے یوں اپنا سواری کا رخ موڑ کے مدینے کی طرف دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ تو ساتھ تھا، انس تو بھی ساتھ تھا، اللہ ہاں ابو ہریرہ تو ابو ذر غفاری ساتھ تھا، ساتھ تھے نا، اسی جگہ سے ہم حضور کے ساتھ گزرے تھے، یہ جگہ یاد ہے نا؟ بس اتنا کہنا تھا، صحابہ کی اکھیاں برسنے لگ گئی، حضور یاد ہے، صحابہ کو بھول ہی کب تھے، بس جب ایک دوسرے سے اللہ کا جہاں تھوڑا وقت ملا کرتا حضور کی باتیں کر کے یاد کر کے رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کا مسئلہ یہ رہ گیا تھا بس، کہ تو ساتھ تھا کہ ساتھ تھا، کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے تلوار گری تھی کہ گری تھی، کہ تو نے پوچھا کہ نہیں پوچھا، کہ پھر میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ کے نبی سواری آگے لے گئے تھے، پھر تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ خدا کے نبی کے ساتھ میں تھا، صدیق عمر تھے، حضور خود اترے، تلوار اٹھائی تھی، ہاں، کہ پھر تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ تلوار نعام میں رکھی تھی، پھر تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ حضور نے ہنس کے دکھایا تھا کہ پھر تو میرے سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں تو اس لیے یہاں ہنس رہا ہوں، ہنستے ہنستے رونے لگ گئے، کہتے میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ سنت بھی قیامت کی صبح تک محمد کی زندہ ہو جائے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہو، شریعت بھی ہمارے پاس کامل، سنت بھی ہمارے پاس کامل، کتنے خوش نصیب ہو، دین بھی ہمارے پاس کامل، نبی کی زندگی نبی بھی ہمارے پاس کامل، کتنے خوش نصیب ہو، قرآن بھی ہمارے پاس کامل، اسوہ رسول بھی ہمارے پاس کامل، اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے پھر بھی ناکام ہو کے قبر کے اندر لوٹ کے جائیں، بتاؤ آپ کو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ پوری دنیا نبی
عیسیٰ کو ماننے والی، حضرت عزیر کو ماننے والی، موسیٰ کو ماننے والی، نہ ان کے پاس کامل شریعت موجود، نہ ان کے پاس کامل کتاب موجود، نہ ان کے پاس کامل نبوت موجود۔ اور شہر والوں تو دور کی بات ہے، کسی دیہات والے سے پوچھ لو تیرے پاس کیا ہے، کروٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ وجود میں نظر آ رہا ہے، محمد الرسول اللہ وجود کے باہر نظر آ رہا ہے۔ تیرے پاس کتاب کوئی ہے، خدا کی قسم ان پڑھ لے کے جائے گا، اسے بھی پتہ یہ اردو کی کتاب ہے، یہ لا ریب کتاب ہے، اردو کی کتاب نیچے رکھے گا اور لا ریب کتاب کو کہے گا نا بابا میں نہیں پکڑتا، میرا وضو کوئی نہیں۔ اس کتاب کے اندر اللہ نے نبی کی زندگی کو سمویا۔ میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بس آخری بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ کے واسطے جو کتاب تمہارے گھر میں ہے روزانہ ایک مرتبہ اس کی زیارت کیا کرو، کبھی کھول کے کر لیا کرو، نہیں پڑھنا تھا کھول کے بیٹھ جایا کرو، یہاں بوسہ دے لیا، یہاں بوسہ دے لیا، یہاں بوسہ دے لیا، سینے سے لگاؤ کہ اللہ اس قابل تو نہیں بن سکا کہ پڑھ سکوں، اولاد کو تو اس قابل بنا دے، بیٹوں کو تو اس قابل بنا دے۔ کتنے مقدروں والے جن کے بیٹے تراویح پڑھاتے ہیں، کتنے مقدروں والے جن کی بیٹیاں تراویح پڑھاتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، بیٹے کے پیچھے باپ کھڑا ہوتا ہوگا، بیٹی کے پیچھے ماں کھڑی ہوتی ہوگی، اللہ اس دروازے پر جنت کی کھڑکیاں کھولتا ہوگا اور کہتا ہوگا سلام سلام سلام، بیٹی سجدے کروا رہی، ماں سجدہ کر رہی، بیٹا رکوع میں جا رہا، باپ سے ہلا نہیں جاتا، لیکن بیٹے کے پیچھے تراویح پڑھنے میں شوق سے رکوع میں جا رہا ہے۔ کتنے اونچے گھرانے جن پر خدا رسول کے سلام آتے ہوں گے۔ خدا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، میری بہنوں اسکول والی تعلیم بھی دلواؤ، بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ۔ میں بے حیائی والی بات نہیں کرتا، جب اللہ گود آباد کر دے، مہمان کی آمد ہو، روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ اور پڑھ کے کہا کر اللہ اسے نافرمان نہ بنانا، فرما بردار بنانا، اللہ اسے عالم بنانا، قرآن کا حافظ بنانا۔ بیٹی پیدا ہو، صلاۃ الحاجت پڑھا کر اللہ اسے غیرت والی بنانا، باپ کی ٹوپی چمکانے والی بنانا، باپ کے سر کا تاج کا مان رکھنے والی بنانا، اللہ حیا والی بنانا، اسے رابعہ بصری کا تقوی دے دینا، اسے فاطمہ الزہرا کے قرآن کی تلاوت دے دینا، اسے اما عائشہ کا حیا دے دینا، حضرت ام سلمہ کے ہاتھوں کی خیرات دے دینا، ام المساکین تھی، حضرت عائشہ کا تقوی دے دینا، جویریہ کا اللہ بزرگی دے دینا، یا اللہ ام سلمہ زینب کا حیا دے دینا، یا اللہ اسے ایمان کی غیرت دینا، اللہ سیدہ فاطمہ کی طرح قرآن کا حافظہ دینا۔ تسبیح کے 100 دانے پکڑ لو، ہر دانے پر دعا کرتی جاؤ، تم پکارتی جاؤ گی زمین پر، عرش والا خدا تمہاری دعائیں سنتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو گھر میں 4 چاند کیسے لگے گے، پھر تم گود میں آنکھ کھول کے دیکھو گی، تمہیں کبھی گود میں ہدیہ نظر آئے گی، کبھی عابدہ شبانہ نظر آئے گی، کبھی ماذا ادویہ نظر آئے گی، کبھی حضرت میمونہ نظر آئے گی، گود میں دیکھو گے کبھی فرید الدین گنج سکر نظر آئے گا، گود میں دیکھو گے کبھی حضرت حالجی والا نظر آئے گا، گود میں دیکھو گے کبھی حفیظ اللہ عارفی نظر آئے گا، گود میں دیکھو گے کبھی عبدالحی نظر آئے گا، گود میں دیکھو خدا کی گو قسم گود میں بچہ نظر نہیں آئے گا، تقوی پرہیزگاری نظر آئے گی، ماں کی زبان کا فیض کوک کے اندر سے جا کر گود میں وہ نظر آئے گا۔ آج میری بہنوں جو بچوں کو ماشاءاللہ دودھ پلاتی ہو، خدا کے واسطے جب دودھ پلایا کرو وضو کر لیا کرو، سر پہ دوپٹہ، پھر بند کمرے میں تو یوں کہتا ہوں کہ بند کمرے میں لائٹ بھی بجھا دیا کرو تاکہ بلب پنکھے کی نظر بھی تمہارے پر نہ پڑے، پردے ڈال کے دودھ پلایا کر، پڑھتے پڑھتے درود شریف پڑھتی رہا کر، جتنے وہ گھونٹ دودھ کے پیے صلی اللہ علیہ وسلم کہتی رہا کر، کہہ کر اللہ دودھ کی دھار نہ جائے، حضور کی زندگی چلی جائے، نبی کا اخلاق دے دے، نبی کی سیرت دے دے، نبی کی صورت دے دے۔ او میری بہن، او میری بچی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بیٹی 1 دن کی ہو یا 1 سال کی، تیری گود میں جب بھی دودھ پیے اس کے سر کو ڈھانک کے دودھ پلایا کر، ٹوپی پہ ڈھانک کے دودھ پلایا کر، اسکارف پہ ڈھانک کے دودھ پلایا کر۔ اللہ اکبر۔ اپنی بچی کے ابھی سے بال چھپا، خدا کی قسم پھر وہ بڑی ہو کے تیرے بالوں کو بھی چھپوائے گی۔ اگر ابھی سے بچی کے پف اور اس کے یہ شوق ہے ماں
باپ کا کرو گھر کے اندر. لیکن میرے عزیزو امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. بچی پاس سے گئی, آپ نے فرمایا باپ کون ہے؟ کہا حضرت جی میں ہوں. کہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ 2 چھٹیاں ہوگی, جوان ہوگی, قدار ہو گئی, شادی کی علامات ظاہر ہو گئی. وہ اس کے کہنے لگا حضرت ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. امیر شریعت نے چیخ مار کے رونا شروع کر دیا. فرمایا پچھتائے گا جب اس کے دودھ کو کوئی کتا منہ مار جائے گا, منہ دکھانے کے قابل نہ ہوگا. بچی جوان ہو, شادی کے قابل ہو, ماں کان میں کہہ دے بالی ہو گئی. پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ. اللہ نے جیسے نبی کے دروازے پہ عثمان بھیجا تھا, تیرے میرے دروازے پر بھی عثمان کا غلام آ جائے گا. ایسی پاور ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی. اچھا الف کی طرح ایسی پاور ہے صلاۃ الحاجت کی. اللہ ہم نے تو چھوڑ دی. سناتا ہوں مہمان حضرات, بھائی میزبانوں, ہم نے تو میزبانوں کے مطابق چلنا ہے. 5-4 منٹ اور میرا چہرہ دیکھ کے میری اجازت کر لیں تھوڑی سی. ہو آپ کی تو میں کر ہی رہا ہوں, لے لوں 5-4 منٹ اور. مول صاحب ہاں اجازت ہے. اللہ سبحان اللہ. ہائے جنگ موتا کی لڑائی ہے, ہاں یرموک کی لڑائی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزو 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی لے کے گیا. سن میری بہن اپنا کردار. آج ٹھنڈی کے موسم میں مرد کو پانی کا ایک برتن پر گرم کر کے نہیں دیتی. کہاں سے لائے گی ام تمیم کا جواب؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی عصر کی نماز کے وقت. 60,000 3 لاکھ رومی, صرف 60 مسلمان مقابلے میں 30 صحابہ ساتھ, باقی سارے 30 دوسرے. 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا میدان میں اترا. خالد بن ولید 60 آدمی لے کر 30 آگے پاکی پیچھے 22 حملے ہوئے کافروں کے. عصر کی نماز تک مقابلہ کرتے کرتے تلواریں ٹیڑھی ہو گئی. کافروں نے ایک حملہ پیچھے سے کیا, صحابہ کی تلواریں زمین پہ گر گئی. صحابہ سارے کفر کے گروہ میں آ گئے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے تھے, کیا خبر آئے گی. اتنے میں بیٹھے بیٹھے ابو عبیدہ کی آنکھ لگی. حضور نے جھڑکی دی خواب میں. فرمایا ابو عبیدہ میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا, تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, نکل. ابو عبیدہ نے الرحیل الرحیل آواز لگائی, نکلو نکلو, مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. خالد جیسا جنگجو دلیر پھنس گیا. جب صحابہ کا لشکر تیار ہو رہا تھا, ایک کونے میں سے ایک سواری ایڑ لگاتے دڑ دڑ کر گزرے. ابو عبیدہ نے دیکھا کون ہے بھائی, کہنے لگے پتہ کوئی نہیں. آپ نے زور سے آواز دی, مجاہد رک جاؤ. کون ہو؟ اللہ کے بندے. سنی انسنی کر کے اور سواری تیز. فرمایا میں امیر ہوں, امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, حکم دیتا ہوں رک جا. یوں نے آپ باگے کھینچی, سواری رکی. ابو عبیدہ نے خود نہیں کسی کو نہیں بھیجا, خود گئے. اس کے پاس جا کے کہنے لگے کون ہے؟ بڑا گبرو جوان ہے, بڑا خون تیرا گرم ہے, ہم نبی کے اصحاب ہیں, ہمارے پیچھے چلنا پڑے گا. یہ بھی کہا. وہ بجائے ہاں نہ کرنے کے رونے لگ گئے. ابو عبیدہ کہنے لگے میں نے تو ایسی بات کی نہیں, تو روئے. اللہ اکبر. آہستہ سے آواز آئی, مرد کی نہیں تھی, عورت کی تھی, ام تمیم رضی اللہ عنہ. رو کے کہنے لگی ابو عبیدہ ابھی اعلان ہوا میرا شوہر پھنس گیا, بتا بیوی مدد کو نہیں جائے گی تو کون جائے گا؟ کون ہے؟ تم میں تمیم ہے. کیا کرنے جائے؟ ایک ہاتھ میں تلوار, ایک ہاتھ میں ٹوپی. کا تلوار شوہر کے ساتھ جا کے چلاؤں گی, اللہ کے دین کی مدد کروں گی, ٹوپی گھر بھول گیا دے کے آؤں گی. ابو عبیدہ کہنے لگے اچھا اس ٹوپی میں کیا ہے؟ کہ اسے ہی پتہ ہے کیا ہے کیا, لیکن جب ٹوپی پہنتا ہے فاتح بن کے آتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دشمنوں کی صفوں میں پھنسا ہوا تھا, دونوں ہاتھوں سے تلوار چل رہی تھی. اتنے میں جانور کے ہنہرانے کی آواز آئی. میں نے دیکھا ایک شیر جیسا گبرو جوان کندھار آیا,
یوں تلوار پھیرتا 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 میرے قریب آ گیا، جدھر تلوار کروں کرتا سر اٹھا کے پھینک دیتا۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کل دیکھا لگتا ہے کون ہے؟ کہا جنگ میں مجھے پتہ ہی نہ لگا یہ کون۔ میں نے کہا کون ہو؟ کہ میری بیوی میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگی، کہنے لگی آنکھیں پہچان، میں تیری بیوی ام تمیم ہوں۔ حضرت خالد کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا تو کہاں؟ کل صلح صفائی بعد میں ہوگی، اے خالد حال احوال بعد میں پوچھیں گے۔ یوں ٹوپی بغل میں سے نکال کے پھینکی کہ یہ پہن۔ خالد بن ولید نے یوں اپنے لوہے کا ٹوپ اتارا، پھر وہ کپڑے کی ٹوپی پہنی۔ پھر خالد نے عصر کی نماز تک 5000 کافروں کو زمین پہ گرا دیا، 60,000 کا لشکر بھاگا۔ ابو عبیدہ بن جراح جنگ کی مبارکباد لے کے آئے، بیوی پاس کھڑی، خون کے اندر تلوار رنگین ہے۔ ابو عبیدہ کہنے لگے حال بعد میں پوچھوں گا، پہلے بتا یہ ٹوپی کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ ام تمیم کی طرف دیکھے، اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ پھر حضور علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگ گئے، اتنا روئے آنکھیں تر رخسار گیلا۔ کیا ہوا؟ کہ تمہیں کیا پتا، حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت دو عالم نے جب سر کے بال منڈوائے، آگے ماتھے کے بال ابی طلحہ انصاری کو ہدیہ کر دیے، مجھے پتہ لگا۔ میں نے کہا ابی طلحہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، محمد کے سر کے بال دے دے۔ کہ اس نے کہا تجھے دوں گا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس نے گن کے 9 بال میرے ہاتھ میں دیے۔ میں نے اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہ سمجھی کہاں رکھوں، میں نے اپنی ٹوپی کو پھاڑ کے اس میں سلوا لیے۔ اب جس بھی میدان میں اترتا ہوں بالوں والی ٹوپی پہن کے چلا جاتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے طاقت پہ بھروسہ نہیں، محمد کے بالوں پر بھروسہ ہے۔ آخری بات کہہ رہے کہ الف اللہ، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا۔ واقعی اللہ کا پیارا ہے، تھا اور رہے گا، ماننا پڑے گا۔ با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تھا ہے رہے گا۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، تھا عالم ارواح میں سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے ولی، ابا آدم سے لے کر دوسرے ابا نوح تک، دوسرے ابا نوح سے لے کے تیسرے ابا ابراہیم تک، پھر ساری کائنات کا روحانی باپ جناب محمد مصطفیٰ، سارے نبی موجود تھے۔ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا آدم کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا نوح کو پڑھنا نہیں آتا تھا؟ کیا موسیٰ پر کتاب نہیں اترنی تھی؟ کیا زبور حضرت داؤد پر نہیں، عیسیٰ پر انجیل نہیں اترنی تھی؟ پیغمبروں پہ صحیفے کیوں نہیں؟ سارے خاموش۔ ایک کونے سے آواز آئی بلا انت وربنا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا تو محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا بلا انت وربنا۔ نو کہتے ہیں میں نے بھی کہہ دیا۔ جب نبی نے کہا تو سارے نبیوں نے کہا، امت نے کہا تو ساری امت نے کہا۔ حضور نے فرمایا میں عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بن کے آ گیا۔ جب دنیا کے اندر تشریف لائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، سننے والوں کا مجمع ہے۔ عقبہ بن ابی معیط نے جب پہاڑ کے دامن میں اونٹ ذبح ہوتے دیکھا، جلدی جلدی حرم میں آیا، حضور سجدے میں پڑے ہیں۔ عقبہ نے ابو جہل نے اعلان کیا کون ہے جو یہ اونٹ کا اوج اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دے؟ اللہ اکبر۔ عقبہ بن معیط نے یوں ڈالا اور یوں سر پہ ڈال دیا۔ اللہ، عبداللہ بن مسعود اتنا قد کا صحابی کہ کوئی بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے، چھوٹا کر پتلی پتلی ننھی ننھی کلائیاں۔ کہنے لگے میرے سے برداشت نہ ہوا، مفسر قرآن کہنے لگے میں نے یوں جا کے اوج کو کھینچا، میرے سے کھینچا نہ گیا۔ میں خدیجہ کے مکان میں گیا، دروازہ بجایا، بیٹا تو تھا کوئی نہیں، عورت فاطمہ بیٹی آئی، کہنے لگی چچا کیا بات ہے؟ میں نے کہا تیرے ابے پر عقبہ بن معیط نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ اما فاطمہ نے چادر تو اوڑی ہوئی تھی، پردہ کیا۔ کہنے لگے حرم میں آ کر ایک طرف سے سیدہ فاطمہ نے کھینچی، ایک طرف سے میں نے کھینچی، بڑی مشکل سے اونٹ کی اوجڑی اتاری۔ سیدہ فاطمہ نے ننھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ صاف کیا، ٹوپی امامہ صاف کیا۔
حضور فرماتے میں دیکھ رہا، عبداللہ بن مسعود کہتے میں دیکھ رہا، سیدہ فاطمہ سیدھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئی اور ننھے ہاتھ یوں آسمان اٹھا کے ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گئی اور کہنے لگی اللہ جنہوں نے میرے ابا کا حال یہ کیا اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اللہ چن چن کے بدلے لے، اللہ ایک کو نہ چھوڑنا۔ حضور اٹھے، بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی اس سے آگے کچھ نہ بولنا، تجھے دنیا والوں کو بتانا پڑے گا محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہے، میری بیٹی بتا۔ پھر آپ نے ساری دنیا والوں کو پیغام دیا، فرمایا بیٹیوں کو مت رلانا، اگر بیٹیاں تنگا کر یوں آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ جائیں اللہ گھروں کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ حضور دنیا والوں کے لیے رحمت، عالم برزخ قبر حضور وہاں کے لیے رحمت، چلے 1400 سال پہلے گئے، میں مروں گا میرے لیے قبر میں رحمت، کس لیے بتا کے نہیں گئے، قبر کے یہ 3 سوال ہیں، من ربو کا ما دینوں کا بتا کے گئے، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، قوم النبیوں کا حضور علیہ السلام سوال بتا کے گئے، اگر تیرے میرے نبی مجھے نہ بتاتے تو خدا کی قسم برزخ کی رحمت کون بتلاتا۔ پھر عالم حشر کے لیے رحمت، فرمایا گناہگار گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے آئے گا، میں اس کے گناہوں پر 2 آنسو ڈال دوں گا، اللہ گناہ کو نہیں دیکھے گا، میرے آنسوؤں کو دیکھ کر پہاڑوں جتنے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے گا۔ با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا، یہ سمجھانے کی بات ہے، نہ ان کے بغیر یہاں گزارا نہ وہاں گزارا۔ تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، پہنایا نہیں اللہ نے عرش پہ بلا کے ختم نبوت کا تاج۔ سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، زمین پر رہے وانت حل بہذا البلد، آسمانوں پہ جا کے گئے، خدا کی قسم جوتوں سمیت آسمانوں پہ کھڑا کر لیا۔ سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیو کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگے تھے ان کے سر پر قرآن کا سایہ دینے لگے۔ ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، اتنا پیارا حبیب، فرمایا رو کے دکھانا تیرا کام، گناہگاروں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا میرا کام ہے۔ خواہ کہنے لگا خیر الورا آ گیا، لمبی تشریح نہیں کرتا کبھی پھر کروں گا۔ دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کو نین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا ہے۔ جتنا نبی اونچا، جتنا اس کا شان اونچا، اتنی امت اونچی، اتنا اس امت کو اس نبی کا کام اونچا، اتنا اس نبی کے ساتھ امت کا رابطہ اونچا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرا نبی شان والا بھی آیا اور کام والا بھی آیا، شان بنانے والا بھی آیا اور کام بتلانے والا بھی آیا۔ شان یہ بتلایا اگر میرے سر پہ نبیوں کا تاج رکھا، تمہارے سر پہ امتیوں کا تاج رکھ دیا ہے۔ کام یہ بتلایا جو کام اللہ نے مجھے دے کے بھیجا وہ کام تم نے کرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے راستے میں مال جان لگائیں گے نا انشاءاللہ تعالی، مستورات بھی نکلیں گے اللہ کے راستے میں، اس جمعرات سے اللہ کے راستے میں 3 دن لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نیت کرتے ہو سارے کوشش کریں گے بھائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان گھرانوں کو اللہ جل شانہ آباد فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رسولا ونبیا۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات
والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ جل شانہ جو کہا گیا پڑھا گیا قبول فرما لے، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا دے، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام، جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کو تمام کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، خصوصاً بالخصوص بھائی یوسف صاحب، بھائی سلیم صاحب، بھائی اقبال صاحب، اللہ ان کے والدین کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے ماں باپ، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، جس کے چلے گئے، اللہ کوئی کہنا چاہتے تھے نہ کہے، سب کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ قاری خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ اکابرین امت میں جتنے شہید ہو چکے اللہ ان سب کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ جتنے مدارس کے اندر، اسکول کے اندر خودکش حملوں میں شہید ہوئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ سکھر کے قبرستان میں جو دفن ہے، یا اللہ مدینے میں جہاں جہاں جو دفن ہے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، حد نگاہ تک وسیع فرما۔ یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر عذاب قبر معاف فرما دے، حساب قبر معاف، اہل خانہ کو صبر دے دے اور صبر پہ اجر عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، صحت کلی عطا فرما دے۔ ہماری بہو بیمار رہتی ہے، اللہ پاک کو صحت، عبداللہ کی گھر والی، اللہ اسے صحت عطا فرما دے، یا اللہ اسے صحت عطا فرما، یا اللہ اس کے والد بھٹا بھائی کو اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ صحت عطا فرما۔ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے حاجی صاحب، ان کی گھر والی بیمار ہے، اللہ پاک ہماری مائی صاحب اسے صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں، مجھے سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کی ظاہر باطن کی بیماریاں ختم فرما دے، پریشانی اللہ ان کی ختم فرما دے، اللہ ان سے راضی ہو جا، اپنی رضا کے فیصلے فرما، ناراضگیاں اللہ آج ختم فرما دے۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ آج ہم سے صلح کر لے، اللہ آج ہم سے صلح کر لے۔ اگر تیرے سے صلح کرنے میں دو آنسو لگتے ہیں تو ہم لگانے کو تیار ہیں، اور لگا بھی دیے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو مال پہ نہیں مانتا، یا اللہ اولاد پہ نہیں مانتا، تو دو آنسو پہ اللہ مان جاتا ہے۔ تخت و تاج تیرے دے تو راضی نہیں ہوتا، دو آنسو بندہ ہاتھ جوڑ کے تجھے نکال کے دکھا دے تو راضی۔ اللہ اس وقت کوئی مرد کوئی عورت ایسی نہیں جس کی آنکھ کے حالے میں آنسو نہ ہو، معاف کر دینا اللہ۔ اللہ تجھے پتہ ہے گناہ ہمارے زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور اتنے گناہ ناقابل معافی۔ اے اللہ اگر عدالتوں میں گناہ پہنچ جائیں، یہ تو بغیر